السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بالکل بخیر و عافیت ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک تھوڑا یونیک قسم کا ہے، لیکن بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ نماز کے اندر یہ کام کرتے ہیں، پھر ان کی نماز مکروہ تحریمی کے حکم میں چلی جاتی ہے، نماز کا اعادہ نہیں کرتے اور ایسے ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ چیزیں سیکھنی بہت ہی ضروری ہیں۔ نماز کے اندر آستینیں فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے، کیا اس سے ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بہت سے لوگ یہ چیز تب کر رہے ہوتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی امام صاحب رکوع کے قریب ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے دیکھا امام صاحب نماز ختم کرنے کے قریب ہیں، تو بس جلدی سے جیسے ہی وہ آستینیں فولڈ ہوتی ہیں تو گئے اور نماز میں شریک ہو گئے، یعنی بازو آستینیں فولڈ ہیں پینٹ کی، وہ فولڈ کی ہوئی ہے، تو اسی صورت میں وہ اسی حیت میں نماز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ جس میں آپ نے منع فرمایا ہے نماز کے اندر کپڑوں کو فولڈ کرنے سے، اور نماز کے اندر کپڑوں کو سمیٹنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اب کوئی بندہ آستینیں فولڈ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو یاد رکھیں اس کی نماز مکروہ تحریمی کے حکم میں چلی جاتی ہے، اور مکروہ تحریمی کا یہ حکم ہے کہ اس کے بعد اس نماز کا دوبارہ سے اعادہ کیا جائے۔ اب یہاں پہ بھی ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ کسی بندے نے اگر کپڑے یہاں تک فولڈ کیے ہوئے ہیں آستینیں، تو اگر اتنا حصہ ہے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو پھر مکروہ تحریمی والا حکم نہیں لگا، یعنی بالکل پیچھے تک اگر اس نے فولڈ کر کے نماز کے اندر ایسے ہی پڑھ لی تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا، پھر نماز کے اندر بعض لوگ جب شریک ہو جاتے ہیں امام کے ساتھ، امام کی اقتداء میں، پھر وہ نماز کے اندر آہستہ آہستہ کپڑوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نے نماز کے اندر آستینوں کو ٹھیک کرنا سٹارٹ کر دیا، نماز کے اندر آستینوں کو درست کرنا آپ نے شروع کر لیا، تو اگر یہ عمل کثیر ہو گیا، یعنی دیکھنے والے کو عمل کثیر کی تعریف یہ ہے نا کہ دور سے دیکھنے والا بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو درست کر رہا ہے، یعنی ایسا معلوم ہو کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے عمل کثیر کے کرنے سے۔ تو بہت سے لوگ یہ کپڑے درست کرنے کی صورت میں عمل کثیر کر بیٹھتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا سیکھنے کی چیز ہے نماز۔ اسی لیے تو قرآن کی ہم آیت پہ گلا کرتے ہیں نا کہ یار ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں، کیوں؟ ہماری نماز ہی اس قابل نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ دوسرا کہ پھر ہم نے عمل کثیر یعنی کہ نماز کے اندر مکروہ تحریمی والا کام نماز کی ابتداء میں کر دیا تھا، یعنی ہماری آستینیں یہاں پہ تھی، ہم نے تکبیر تحریمہ کہی، امام کے ساتھ ہم شریک ہو گئے، تو ویسے ہی ہم نماز کے اندر اسی حالت میں شریک ہوئے تھے، تو ہمارے کپڑے پہلے ہی سے ایسی حالت میں تھے، تو اس وجہ سے بھی ہمارے اوپر ہماری نماز جو تھی وہ ایک مکروہ کام کے اندر شروع ہوئی تھی، تو پھر بھی اس کا دوبارہ لوٹانا، اگرچہ آپ نے بعد میں ٹھیک بھی کر لیے ہوں نماز کے اندر رہتے ہوئے، تو پھر بھی آپ نے اس کام کو دوبارہ سے کرنا ہے، یعنی نماز کو دوبارہ سے لوٹانا ہے، اور نماز کے اندر عمل کثیر کرنے سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن حقیقتاً بہت بڑی باتیں ہیں، ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے اور پھر عمل بھی کے اندر بھی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نا ہم پھر مختلف قسم کے گلوں سے شبہات سے بچ جائیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے۔ تو یہ میرا چینل ہے محسن اسپیچز کے نام سے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ پھر ہماری ملاقات ممکن ہو، اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور آل پہ کلک کر دیں تاکہ جب بھی کوئی اسلامک ویڈیو ہو، کوئی فقہی مسئلہ ہو، کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو ہو تو سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور فقہی مسئلہ ہمارا مسائل جو ہیں وہ ہمارے چینل کی بیسک نچ ہے، یعنی بیسک جو کیٹیگری ہے وہ فقہی مسائل ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھو، کوئی بھی فرض کریں نماز ہے تو نماز کی تمام تر فضیلتوں کو آپ تبھی پا سکتے ہیں جب آپ کا وضو درست ہوگا۔ اب وضو کے بارے میں ہمیں علم کہاں سے ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے پاس فقہ ہے۔ اب فقہ کا جاننا نماز کے فقہ کے اصول ضوابط جاننے نماز کی درستگی کے لیے، دیگر اسلامک عبادات کے لیے بہت ضروری ہیں، تو لہٰذا ہمیں فقہی مسائل پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی نیک عبادات کو اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔